السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب۔ آج میرے استاد محترم ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، کہ آج 76 سال کے بعد عمران خان کی قیادت میں وہ جمع ہو رہے ہیں اور ایک قوم کا سما لگ رہا ہے، جیسے قوم بن رہی ہے، قوم جاگ گئی ہے اور وہ ماشاءاللہ اب کچھ کرنے والی ہے۔ جو آزادی کا وقت تھا 1947 والا، 1947 والا، وہ ماحول بن رہا ہے۔ تو علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، ارتقاء کے حوالے سے، اس پہ بھی میری استاد محترم سے بات ہوئی ہے کہ ہم وہ ارتقاء کے مراحل پورے کر رہے ہیں اور وہ کافی حد تک کر چکے ہیں اور اب ایک قوم کی طرف جانب رواں دواں ہے۔ تو میں استاد محترم سے یہ کہوں گا کہ آج کی جو تگدو ہے، اس کے لیے عمران خان کو، اس کی ٹیم کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہوگا، کون سا لائحہ عمل بنانا ہوگا، کیسا لائحہ عمل بنانا ہوگا اور کس لیول تک ان کی جو لیڈرشپ ہے، پہلا لیول، دوسرا لیول، تیسرا لیول تک جانی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ اگر اس دوران خدا نخواستہ اس تگدو میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پہلے درجے کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ، تو ان حالات میں کام رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ عوام بڑی مشکل سے جاگی ہے 76 سال کے بعد۔ تو یہ ڈاواڈول نہ ہو جائے، پٹڑی سے اتر نہ جائے، اس کو دوسرے لوگ جو ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، باقی ممالک ہیں کہ جن کو فکر پڑ گئی ہے کہ یار یہ تو قوم جاگ گئی ہے، جس طرح کہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ یہ شرارہ ان کا اکٹھا نہیں ہونے دینا، ان انگاریوں کو جمع نہیں ہونے دینا، یہ دوبارہ جاگ جائیں گے۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کے حوالے سے، اس لحاظ سے علامہ اقبال کے جو افکار ہیں، نظریات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کی روشنی میں ارشاد فرمائے کہ علامہ اقبال نے ان حالات کے لیے کیا فرمایا اور عمران خان کو کیا کرنا چاہیے، قوم کو کیا کرنا چاہیے۔ جی استاد جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پلیز اس پہ روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع میں کہتا ہوں وہ بہت ہی بروقت ہے اور ضرورت ہے، ہاں ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میں بطور طالب علم اقبالیات کے، جی سر، میں پوری اپنی یہ نوجوان جو میرے بچے ہیں ان کو میں یہ احساس داؤں، ریئلائز کراؤں کہ یعنی آج جس شخصیت سے ہمارا پالا ہے، وابستگی ہے، کہ علامہ نے ایک شعر فارسی کا جی جی اور ایک اردو کا یہ سمجھانے کے لیے جی جی کہ فارسی میں وہ کہتے ہیں اقبال کے اللہ رحمہ کہ عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، جی عمرہا جی در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، جی تازہ بزم عشق جی یک دانائے راز آید برون۔ کہتا ہے زندگی صدیوں جی عبادت گاہوں میں روتی ہے، چیختی ہے، آہیں بڑھتی ہے، پھر جا کے کہیں ایک دانائے راز پیدا ہوتا ہے۔ اور اردو میں اسی بات کو انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج یہ جس شخصیت سے ہمارا پالا پڑا ہے یا جو موجودہ حالات میں عمران خان کی شکل میں تو بطور اقبالیات اس کے بارے میں میرا اس قسم کا ہے۔ اب ایک اس کا دوسرا پہلو ہے جی کہ ٹھیک ہے، بات ہم کرتے ہیں 20 کروڑ یا 24 کروڑ عوام کی، جی ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ یہ قوم خصوصی طور پہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے جی کہ یہ ہم اس پروسیس سے نہیں گزرے
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے جو ہے نا ہمیں گزرنا ہے. تو میں خصوصی طور پر یعنی تحریک انصاف کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو بنیادی پوائنٹ ہیں اقبالیات کے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ قرآنی نقطہ نظر ہے. اچھا جی ارشاد. کہ جس طرح اقبال نے یعنی بانگ درا میں ایک جگہ ارتقاء کے حوالے سے جی کچھ یعنی انہوں جس طرح یہ سیڑھی نہیں ہوتی مرحلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو وہ میں آپ کو چند اشعار سناتا ہوں جی کہ یہ ہماری نوجوان سمجھے اس بات کو. یعنی یہ ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی ہے ہماری قوم، وہ جو علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا. اس وقت کہا تھا. اچھا اچھا. اور ہماری یہ نوجوان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خصوصی طور پر جی کہ اس بات کو وہ مد نظر رکھیں کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو پوری کرنی چاہیے. اور آنے والے جو مستقبل کے حالات ہیں اس میں جو ہے تو وہ علامہ بانگ درا میں کہتے ہیں ارتقاء کے حوالے سے کہ ستیزہ کار رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، بالکل. چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو یہ ڈاکٹر صاحب بڑا یہ یعنی اقبال علیہ رحمت نے کہا یہ بڑا بے رحم قانون ہے جی. یہ جو ہے نا یہ جو جب سے کائنات بنی ہے. اچھا. کہ اقبال علیہ رحمت کہتا ہے کہ اس بات کا خیال رکھو نوجوانوں، یہ معصوم اور یہ بولے بالے لوگوں اس بات کا خیال رکھو کہ یہ جو باطل اور کفر جو ہے نا یہ آج جو یہ 20ویں یا 21ویں صدی کی بات آج کی جنگ نہیں ہے، یہ ازل سے ہے. ہاں. اچھا. ہاں کہ ایک ہوتی ہے ستیزہ گاہ، ایک ہوتی ہے ستیزہ کار. جی. ستیزہ گاہ ایک جگہ اقبال نے کہا ہے کہ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے دنیا میں اس میں یعنی یہ لڑائی کا میدان بھی پرانا ہے اور پارٹیاں بھی پرانی ہیں. اچھا. ایک سائڈ پر حضرت علی کے پیروکار ہیں اور ایک سائڈ پر بو لہب. اچھا. نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں. جی جی غور سے سنیں ڈاکٹر صاحب، جناب. اب آپ کے توسط میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے. جی جی. یعنی جب پہلوان اترتے ہیں نا اکھاڑے میں تو وہ ایک دوسرے سے ایسے انگلی میں انگلی ڈال کے نا وہ زور آزماتے ہیں. تو کہتے ہو سنو نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے. وہی فطرت اسد الہی، وہی مرحبی، وہی انتری. آج میں یہ 21ویں دور میں 21ویں صدی میں ڈاکٹر صاحب بالکل وہی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا تیاری، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اب اس سے گزرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. نہیں تو فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. جی سر بالکل ٹھیک. تو وہ کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اب جو ہے نا یہ حق اور باطل جو ہے نا یہ ہوا میں تو نہیں ہے نا. تو علامہ کہتے ہیں یہ زندگی میں ہے. بالکل. تو زندگی کو وہ جو ہے نا وعدہ کرتے ہیں کہ حیات صحیح شعلہ مزاج صحیح وہ غیور و شور انگیز، سرشت اس کی ہے مشکل کشی و جفا طلبی. وہ کہتا ہو یہ زندگی جو ہے نا یہ اس کی فطرت جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ تکلیفیں مشکلات یہ کئی دفعہ خود جو ہے نا یہ پنگے لیتی ہے. اچھا. اور 21ویں صدی میں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس ریاست سے ہمارا واسطہ ہے، جی جی یہ نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنا کہ ریاست جو ہے نا آج کے دور میں یہ بالکل ایک خنجر اور تلوار ہے. یہ ریاست خود نہیں کرتی یہ، بلکہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے یا خنجر ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آج جو ہمارے نوجوانوں سے واسطہ ہے. جی جی. کل ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے بڑا ان سے جو ہے نا وہ ایک انسانیت کے حوالے سے بڑا اچھا سلوک کیا ہے. جی. لیکن آج یہی ریاست جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ارباب اختیار جو آج کل ہے، ہاں ارباب اختیار جس کے پاس حکومت ہے، ہاں جن کے پاس حکومت ہے ان سے وہ کسی خیر کی توقع نہ رکھیں
اور اگر آپ اور یہ آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اچھا 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 ٹھیک. تو وہ آگے اس زندگی میں اقبال سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سکوت شام سے سکوت شام تھا جی نغمائے سحر گاہی. جی جی کہتا غور کرو جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب یہ رات ڈلتی ہے جی تو جی. کیا ہوتا ہے سکوت شام تھا نغمہ سحر نغمائے سحر گاہی ہزار مرلہائے فغان نیم شبی. جی تو کہتا ہے کہ یہ جو اجالے کے لیے جناب پوری رات جو ہے نا وہ فغاں کرنا پڑتا ہے پھر جا کے اذان ہو جا کے سورج طلوع ہوتی ہے. پوری رات یعنی کہ رات کو پوری رات آؤ فغاں کرنا پڑتا ہے پھر جا کے. صحیح. تو یہ کوئی یہ ایک دم نہیں ایک دم صبح نہیں ہو جاتی ایک دم صبح نہیں ہو جاتی. یعنی اس سے یہ بڑے مشکلات ہیں آگے. کافی مراحل ہے. پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کشا کشے زمو گرما جی جی تپو تراش و خراش بالکل بالکل صحیح. زخا کے تیرا دروں تابا شیشہ حلبی. تو ڈاکٹر صاحب یہ حلب جو ہے نا یہ کسی زمانے میں شام کا شہر تھا اور یہاں پر یہ جو شیشہ سازی جو ہے نا پوری دنیا میں مشہور تھی. تو علامہ کہتے ہیں کبھی دیکھا تم نے کہ حلب کی مٹی جو ہے ریت وہ تو کالی سیاہ ہے جی جی لیکن شیشہ بنانے کے لیے جو مرحلے جو ہیں جی جو ارتقاء جو ہے کہ پہلے میں اس کو ریت کو گرم کیا جاتا ہے صحیح پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے صحیح پھر اس کو کانٹا چھاٹا جاتا ہے صحیح پھر پالش کرتے ہیں پھر جا کے شیشہ بنتا ہے. صحیح صحیح بالکل. تو ڈاکٹر صاحب میں اس حوالے سے جب میں اپنی اس نوجوان اور یہ تحریک انصاف کو جو میں جب دیکھتا ہوں تو ہمارے نوجوانوں کو یہ مرحلے جو ہے نا یہ ابھی طے نہیں کیے طے کرنے پڑیں گے. بالکل. یعنی ساتھ ساتھ عمران خان کو یہ کہ ان کو تیار بھی کرے اور تیار کر رہے ہیں تیار کر بھی رہا ہے اور کچھ حالات بھی جو ہے اسی طرف جا رہے ہیں. اور یہ صرف تحریک انصاف کی بات نہیں ہے پوری قوم جاگی ہے ہر پارٹی سے ہر مسلک اور مذہب اور فرقے کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میرا یہ وجدان ہے جی سر اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بجائے اس کو یہ موقع ملے گا انشاءاللہ دوبارہ. بالکل. اور یہ میں یہ ریکویسٹ ہے میری تمام تحریک انصاف سے اور ان کی جو یہ سپرویژن ہے کہ آگے قوم کو اس کے لیے تیار کرے. ٹھیک ہے سر. پھر ڈاکٹر صاحب تیسری مثال علامہ اقبال بڑی خوبصورت کہتے ہیں کبھی غور کیا ہے ارشاد مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید. کتنی بڑی مثال ہے ماشاءاللہ. مقام بست و شکست و فشار و شور و کشید میان قطرہ نیسا تا آتش انبی. کہتا ہے کہ انگور کی شراب جو ہے کبھی غور کیا ہے کہ حالانکہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ وہ بارش کے جو قطرے بہار کے وہ انگوروں میں رس ڈالتے ہیں. بالکل. پھر وہ گچھوں کو مالی جو ہے نا ان میں تھیلیاں باندھتے ہیں تاکہ یہ پرندے ان کو خراب نہ کریں. پھر جب پکتے ہیں تو پھر ان کو توڑتے ہیں پھر ان کو نچوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر کشید کرتے ہیں پھر جا کے وہ انگارے کی طرح سرخ شراب بنتی ہے. تو آگے آخر میں اقبال کہتے ہیں اسی کشا کشے پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام. بالکل ایسے ہی ہے ایسے. کہتے ہیں یاد رکھو یہی ہے یہ ارتقاء ہے تاریخ. ہاں تو میں آپ کے تبع سے میں آپ تاریخ کے پورے انسان ان کو یہ نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ جو یہ پڑھیں اسے سمجھ. اسی کشا کشے پہ ہم سے زندہ ہیں اقوام یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی. یہاں ڈاکٹر صاحب بڑا اقبال کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12-14 سال میں اسی ارتقاء سے اپنے پوری ٹیم کو یہ مطلب 200-250-300 میکسیمم بندے تیار کیے. تو پھر جا کے تب جا کے وہ مدینہ شریف تو پھر جب تیار ہو گئے اور پھر 1,24,000 اور پھر جناب کیسو کسرا اور جناب ان کو روم و فارس. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا آج کا جو یہ ماحول ہے انوائرمنٹ ہے یعنی یہ ہمیں ایک ایسی سائڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پازیٹیو رزلٹ. لیکن اس سے اگلا شعر بھی تو بڑا زبردست ہے نا مغاں کی دانہ انگور. ہاں وہ کہتے ہیں کہ مغاں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے اس میں خوبصورتی ہو کر گیا. مغاں کہتے ہیں وہ شراب خانے کا جو مالک ہے نا جی جی یا اس اکیڈمی کا جو سرپرست ہے. تو اس وقت جو ہے نا مغاں جو ہے پیر مغاں تو وہ عمران خان ہے. اچھا 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 اچھا. مغاں
کہ دانہ انگور آب میں سازند رسانت، کہ یہ جو شراب خانے کا مالک ہے، جو اس کا سربراہ ہے، یہ انگوروں کو توڑ کر جو وہ پانی بلا رہا ہے، دراصل یہ ستارہ میں کشند، ستارہ میں شکند و آفتاب میں سازند، کہتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں یہ ستاروں کو توڑ کر آفتاب بنا رہا ہے۔ اللہ تو عمران خان یہ جو پروسیس کر رہا ہے، یہ علامہ نے وہ ستارے کو تشبیہ دی ہے انگور کے دانے سے۔ جی 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 مغاں جی کے دانہ انگور، جی مغاں یعنی جی۔ پیر مغاں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اکیڈمی کا یا پوری اس جو تحریک کا جو ہیڈ ہے یا شراب خانے کا جو جی جی مالک ہے یا جو پیرے جو بزرگ ہے، وہ دراصل کیا کر رہا ہے کہ یہ ستاروں کو توڑ کر آفتاب بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ انگور کو ستارے سے تشبیہ دی ہے اور آگے شراب کو وہ تشبیہ دی ہے ٹھیک 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 سورج سے۔ صحیح۔ یعنی یہ جو ہم پراسے سے گزر رہے ہیں تاریخی طور پر جی جی۔ یہ دراصل ہم اس مرحلے کی، لیکن اصل بات ہے کہ جو ہمارے اندر جو کمیاں واقع ہیں یا جو ہمیں کمزوریاں ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں جو ہے نا، یہ قدرت ہمیں معاف نہیں کرے گی، ٹھیک۔ اس کو جو ہے نا دور کرنے پڑیں گی اور اس سطح کی ہمیں کامیابیاں حاصل ہوں گی اگر ہم یہ کمیاں پوری نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں خصوصی طور پر آپ کے تفت سے میں تمام نوجوان نسل کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمیں لیڈر جو ہے نا، یہ جو کہ صدیوں کے بعد ملتا ہے۔ سچی بات پوچھو نا تو علامہ اقبال، قائد اعظم اللہ رحمہ، اور اس کے بعد یہ اتفاقی طور پر تو خدا کے واسطے 76 سال کے بعد ہمیں موقع ملا ہے۔ اور یہ دیکھیں ستارے سے نا خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج ہماری قوم کو کامیابی کے لیے اتقاء کا محض گزرنا ہوگا کا پہلا حصہ کہاں پہنچا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔